أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم. قصص القرآن کے سلسلے میں ہم نے ابھی تک کئی انبیاء علیہم السلام کا ذکر پڑھا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام، اس کے ضمن میں کچھ ذکر سیدنا شیس کا نہ تفصیلاً نہیں پڑھا، چونکہ قرآن میں ان کا ذکر نہیں آیا تو اس لیے ہم نے پھر اس کو زیادہ ذکر نہیں کیا. حضرت ادریس، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود اور حضرت صالح، اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. آج ہم سلسلہ درس کا حضرت یعقوب اور حضرت یوسف سے شروع کر رہے ہیں. اصل قصہ یوسف علیہ السلام ہے، اور قصہ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑا مقام اور بڑا مرتبہ دیا ہے، اور اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص. حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، حضرت نوح کا ذکر فرمایا، حضرت ادریس کا، حضرت صالح کا. وہ اس لیے ذکر فرمایا تھا کہ عبرت کے لیے. آپ آگے جو آگے تھوڑا آگے وہ عبرت کے لیے ذکر فرمایا. وہ قصہ جو ذکر فرمایا وہ عبرت کے لیے تھا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قصے کو ذکر فرمایا ہے وہ بطور قصہ ذکر فرمایا، یہ بطور واقعہ اس کا ذکر فرمایا، اور یعنی بالاہتمام اللہ رب العزت نے قصہ کہہ کے اس کو بیان کیا کہ ہم نے جو واقعہ سنایا یہ آپ کو قصہ سنایا ہے، کہانی سنائی ہے. یہ اس کا ایک ایسا مقام ہے، اور قصہ یوسف کے اندر ایک ایسا درد اور ایسا ربط ہے کہ اس کے بعد اور اس کے پہلے والے سارے قصے اس کے سامنے ایسے عجیب سے پھیکے محسوس ہوتے ہیں. یعنی اس میں جو اللہ نے چاشنی رکھی ہے تو اس کا احسن القصص ہونا آپ کو خود محسوس ہوگا. جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے، اس میں جو چاشنی آپ کو محسوس ہوگی وہ چاشنی آپ کو پہلے محسوس نہیں ہوگی اور آپ کو بعد میں بھی محسوس نہیں ہوگی. یہ میں چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو پہلے ذکر کر چکا ہوں، اس کے بعد جب دوسری چیزیں ذکر کر رہا ہوتا تو مجھے وہ لطف جو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں رکھا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں رکھا. یہ ایسی عجیب نورانیت اور روحانیت ہے جو انسان کو کسی دوسری جگہ حاصل نہیں ہوتی، اور اللہ نے اس کو قرآن میں کہا، اور آپ اور ہم اپنے سینوں میں اس کو محسوس بھی کر سکتے ہیں کہ احسن القصص واقعتاً یہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ربط ہے. ایک یہ احسن القصص ہے. دوسرا اس میں بات یہ ہے کہ اس قصے کے اندر اللہ رب العزت نے ہر چیز چھڑی. علم کی گہرائی کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا، علم کی اونچائی کو اللہ رب العزت نے اس میں ذکر فرمایا،
اور علم کی باریکی کو اللہ نے ذکر فرمایا، تعبیر الرؤیا کے علم کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا، قید و بند کی صعوبتیں یہاں پر ذکر فرمائی، اپنے باپ سے بچھڑ جانا، اپنے بیٹے کا اغوا ہو جانا، اور عجیب عجیب طرز کے کارنامے ہونا، بادشاہوں سے ملنا اور بادشاہوں کے سامنے اپنی لیاقت کا اعتراف کرنا، اور اس کے علاوہ ہر قسم کا سسپینس اس قصے کے اندر موجود ہے، اور اس کے ساتھ رومان کی دنیا، رومانوی دنیا بھی اس قصے میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو اللہ کے نبی کے قصے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ دار یعنی اپنے چچا وغیرہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے دشمن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علو ملا، یعنی اونچائی جو ملی ہے وہ اونچائی ملی ہے ہجرت کے بعد۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اونچائی ملی ہے وہ کنعان سے نکل جانے کے بعد۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو انہی الفاظ میں معاف کیا جن الفاظ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا کہ لا تصریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، کہ آج تم سے کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ یعنی اتنی مناسبت اللہ تعالی نے قصہ یوسف کو اللہ کے نبی کے قصے کے ساتھ دی ہے، اتنی مناسبت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب کی گھاٹی سے نکلے ہیں، بڑا طویل واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ شعب ابی طالب کی گھاٹی سے جب آپ شعب ابی طالب سے نکلے تو نکلنے کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر بہت قلق تھا، بہت تکلیف تھی، بڑی پریشانی تھی۔ پھر طائف تشریف لے کر گئے تو طائف والوں نے بھی ساتھ نہ دیا بلکہ پتھر مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال دیا، تو دل اور زخمی ہوا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشفی اور تسلی کے لیے سورہ یوسف کو ایسے نازل فرمایا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایک عجب سی تسلی حاصل ہو گئی۔ چنانچہ ہمارے بڑے علماء فرماتے ہیں کہ جس گھر میں پریشانی ہو اس گھر میں صرف سورہ یوسف کی تلاوت کر لی جائے تو وہ پریشانی انشاءاللہ اس گھر سے رفع ہو جائے گی۔ صرف سورہ یوسف کی تلاوت کر لی جائے تو پریشانی اس گھر سے ختم ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ جو سورہ یوسف کو سیکھ لے، سمجھ لے، تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت نقل کی ہے علامہ ابن کثیر نے کہ جو سورہ یوسف کو سیکھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بعد سکرات کو یعنی موت کے وقت کو آسان فرما دیتے ہیں۔ تو اس قصے کے اندر اللہ نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے جائیں گے۔ اب سمجھ لیں اس کی ابتدا اور کیسے ہوئی۔ اب سمجھیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک عیسو تھے اور ایک حضرت یعقوب تھے۔ عیسو صاحب قصص القرآن نے لکھی ہے اور عیس کچھ اور مورخین نے لکھا ہے، عیسو عین یا اور سین واو، عیسو ہے اور عیس ہے عین یا اور صاد۔ بہرحال جو بھی نام ہے، یہ دو بھائی تھے، حضرت اسحاق کے دو بیٹے تھے، عیسو اور حضرت یعقوب۔ اور تورات کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے کہ نعوذ باللہ حضرت یعقوب کاہل تھے اور یہ تھے وہ تھا، جس کی وجہ سے، اور عیسو بہت محنتی تھے تو عیسو کی وجہ سے، یعقوب کی وجہ سے عیسو کی بے عزتی ہوگی تو یعقوب علیہ السلام اور عیسو کے درمیان لڑائیاں ہونا شروع ہو گئیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہاں سے بھگایا۔ پہلے یہ لوگ مصر میں رہا کرتے تھے، تو مصر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان آ گئے، اور کنعان آ کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو بہنوں سے اکٹھی شادی کی۔ شریعت اسلامیہ کے اندر جمع بین الاختین یعنی دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں ایسا سسٹم ہوگا کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں رکھ سکتے تھے۔ ایک راحیل تھیں اور ایک لیا تھیں، اور جو لیا تھیں ان کی دو باندیاں تھیں، یہ دونوں باندیاں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں آئی تھیں۔ تو یہ چار شادیاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھیں، اور لیا سے حضرت یعقوب کے 6 بیٹے تھے۔
حضرت اور جو راحیل تھیں ان سے حضرت یعقوب کے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف اور حضرت بنیامین، یہ 2 بیٹے تھے، 6 بیٹے لیت سے تھے۔ میں نام اس لیے ذکر نہیں کر رہا کہ وہ یاد رکھنے کی چیز نہیں ہے اور نہ ہی یاد رہیں گے، تو صرف کچھ وہ چیزیں ذکر کروں گا جو یاد بھی رہیں، ذہن میں بیٹھیں۔ اور باقیہ جو 2 باندیاں تھیں ان سے بھی 2 بیٹے ہوئے، تو 3 بیویوں سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی سے 6 بیٹے، تو کتنے ہوئے جی؟ 12 ہو گئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے 1 تھے۔ تو یہ ترتیب تھی ان کی اولاد کی، اور یہ ساری کی ساری اولاد کنعان میں ہوئی ہے۔ میں پچھلے درس میں سمجھا چکا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ کنعان کہاں تھا؟ کنعان فلسطین میں تھا۔ کنعان فلسطین میں کہاں پہ تھا؟ یہ بیت المقدس سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر آج الحبرون کا علاقہ ہے، جس کو ہیبرون کہتے ہیں آج کل کی زبان میں، اور میپ کے اندر یہ ہیبرون ہے، اور یہ الحبرون تھا۔ الخلیلی بھی اس کا نام تھا، اور بھی 2-4 نام اس کے ملتے ہیں، اور اس کا نام فلسطین بھی تھا، اس لیے کہ فلسطین بن یعقوب یہاں پر آئے تھے، فلسطین بن نوح علیہ السلام یہاں تشریف لائے تھے، تو ان کے نام سے علاقہ آباد ہوتا بیت المقدس تک پہنچا تھا۔ تو یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام مدفون ہیں، حضرت سارہ مدفون ہے، حضرت اسحاق مدفون ہے، اور حضرت یوسف اور حضرت یعقوب بھی یہیں پر مدفون ہیں۔ ان کا قصہ حضرت یوسف کے قصے کے آخر میں انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں وہاں تک پہنچنے والا بنائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ بہت ذہین تھے، بچپن سے بہت ذہین تھے۔ قصہ یوسف کے اندر ہر قصے کے اندر ایک عمود ہوتا ہے۔ عمود کا مطلب آپ سمجھیں کہ ایک مرکزی پہلو ہوتا ہے، مرکزی پہلو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر ہر قصے میں ایک چیز آتی ہے۔ کون سی چیز آتی ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی طور نہیں حضرت، کوئی طور تو ایک ہی دفعہ آیا، کوئی بتا سکتے ہیں؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا عصا، یہ عصا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں عمود۔ یعنی کہ تقریباً ہر قصے میں حضرت موسیٰ کے وہ عصا آتا ہے نا جی، ہر قصے میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں عمود۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر جو عمود ہے وہ حضرت پیراہن یوسف ہے، حضرت یوسف کے ساتھ قمیض وابستہ رہی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے مناسبتیں بنائی ہیں، تو یہ 4-5 جگہوں پر حضرت یوسف کی قمیض کا ذکر ہے، جیسے کہ زلیخا نے جب پکڑی تھی تو وہ قمیض پکڑی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب حضرت یعقوب کے لیے تحفہ بھیجا تو قمیض بھیجی، ایسی حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تھا تو وہ قمیض چوری کرنے کا الزام لگا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ 3-4 جگہوں پر حضرت یوسف کی قمیض کا ذکر ہے۔ بہرحال اور جب بھیڑیے نے کھا لیا اور انہوں نے قمیض پیش کی تو وہ یوسف علیہ السلام کی قمیض پیش کی تھی، تو یہ 3-4 مقامات پر یوسف کی قمیض کا ذکر ہے۔ تو یہ ایک قصے کے اندر ایک مشترک قسم کی چیز ہے، تو اس وجہ سے اس کو عمود کہہ دیتے ہیں۔ آپ بعض علماء کی زبان سے سنیں گے تو آپ کو پتہ ہو کہ کیا ہوتا ہے۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين، کہ آپ کو پہلے اس کا پتہ نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا غمگین تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ نازل ہوا۔ ایک اور روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے سوال کیا تھا، وہ کون نبی تھے، وہ کون سے نبی تھے جو کنعان سے مصر چلے گئے تھے، اس کا قصہ ذکر کیجئے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان فرماتے تھے وہ فرماتے تھے صفا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کعبۃ اللہ کے بارے میں، حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا، حضرت اسماعیل کے بارے میں، حضرت نوح کے بارے میں، حضرت ہود کے بارے میں، حضرت صالح کے بارے میں، قوم عاد اور سمود کے بارے میں ساری باتیں فرماتے تھے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو عرب سے جڑی ہوئی ہیں، عاد اور سمود عرب تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم عرب میں آ کے آباد ہوئے تھے، تو اور صفا اور مروہ عرب میں ہے، منا مزدلفہ عرفات وہ بھی عرب میں ہے، حضرت ابراہیم کا تعلق ہی کعبۃ اللہ سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی چیزیں ذکر فرماتے تھے۔ نوح علیہ السلام وہ بھی اس علاقے کے، حضرت آدم علیہ السلام وہ تو ابتدائی آدمی تھے، تو اس وجہ سے سارے ان کو جانتے تھے۔ تو اللہ کے نبی عام طور پہ صرف وہی باتیں بیان فرماتے تھے جو ان لوگوں سے تعلق رکھتی تھیں۔
تو انہوں نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے کہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات ہے، یہ ہمیں ساری پتہ ہے، ہمیں انہی کے حوالے دے رہے ہیں، ہمیں کعبے کا حوالہ دے رہے ہیں کہ کعبہ اللہ نے بنایا، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنایا، اللہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بنایا، صفا مروہ کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں، وہ تو ہم بھی دیکھتے ہیں، تو یہ ساری ہماری آنکھوں کے سامنے کی چیز ہے۔ ہم ان سے ایسا سوال کرتے ہیں جس کا اس کو پتہ ہی نہیں۔ امریکہ کے مرکزی چوک میں کون سی گھڑی لگی ہوئی ہے؟ یا جو وہاں سے آیا ہوگا وہی بتا سکتا ہے نا، جو وہیں رہتا ہوگا میں تو پتہ نہیں سوال بھی صحیح کر رہا ہوں یہ نہیں کر رہا، لیکن کیونکہ میں گیا نہیں ہوں مجھے پتہ نہیں، تو وہ جناب پوچھے گا جی نیو یارک کے اندر فلاں جگہ پہ کون سی دکان ہے، فلاں جگہ پان کس جگہ سے ملتا ہے جی، تو وہ تو وہی بتا سکے گا جو وہاں سے پان لے کے کھاتا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ایسا سوال کرو جہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ سوچ جاتی اور نہ پہنچ جاتی ہو، ایسا سوال کرو۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ بنو اسماعیل کو تو یہ جانتے ہیں اور بنو اسماعیل سے تعلق رکھنے والی ساری چیزوں کو جانتے ہیں، عربوں کو یہ جانتے ہیں، ایسا سوال کرو جو کہ عربوں سے تعلق ہی نہ رکھتا ہو۔ وہ ڈائریکٹ جا کے انہوں نے سوال کیا جو بیت المقدس سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ اس نبی کا ذرا قصہ سنا دیجئے جس نبی کا قصہ ہر کتاب میں ہے، کیونکہ نبی امی اللہ کے نبی کو تو پتہ نہیں ان کے قصے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ذرا بتائیے اس نبی کا قصہ وہ کون ہے۔ چنانچہ اور موسیٰ کا قصہ تو یہود سے بہت سنا ہوا تھا، اس لیے کہ یہودی جو ہے وہ حضرت موسیٰ کا ذکر کرتے تھے، تو موسیٰ بھی تو وہیں مصر کے تھے، لیکن وہ کون سے نبی تھے جو کہ پہلے مصر میں جا کے آباد ہوئے، اس لیے کہ مصر میں کوئی بھی آباد نہیں ہوتا، حضرت ابراہیم بھی مصر میں آباد نہیں ہوئے، مصر میں کچھ عرصہ رہے اور پھر مصر کو چھوڑ دیا، ایسی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، وہ کوئی بھی مصر میں جا کے آباد نہیں ہوئے، تو وہ نبی جس نے مصر کو جا کے آباد کیا، مصر میں جا کے اسلام پھیلایا، اس نبی کے بارے میں بتائے، اور وہ مصر میں پیدا بھی نہیں ہوا۔ ہاں جی آپ بتائیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے سورہ یوسف مکمل سورہ یوسف اتاری اور اس کو بطور قصہ اتارا، جیسے کہ اصحاب کہف کے قصے کو بطور قصہ اتارا، ذوالقرنین کے قصے کو بطور قصہ اتارا، ایسی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بھی بطور قصہ اتارا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے، تو اللہ رب العزت نے نازل کرنے کا پس منظر یہ تھا، اور قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت کہاں پہ تھے جی؟ بیت المقدس جس جگہ پر ہے نا، اس سے کچھ قریب میں الحبرون خلیلی کے نام سے شہر ہے، ہیبرون کے نام سے آج جانا جاتا ہے، وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے جملہ بھائیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام، اس سے پہلے کا بھی قصہ ہے، لیکن اس سے پہلے کا قصہ انشاءاللہ آگے جا کے ذکر ہوگا، جب حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہو کے ان کے اوپر الزام لگائیں گے، اور وہ جانتے نہیں ہوں گے کہ ہم بات جس سے کر رہے ہیں اسی پہ ہم الزام لگا رہے ہیں۔ اور وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا، کہنے لگا ابو جی میں نے 11 ستارے دیکھے، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، وَرَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ میں نے خواب دیکھا ہے، سمجھ لیں۔ قَالَ يَا أَبَتِ، اے میرے والد، اے میرے والد میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں تفسیر نقات کی طرف نہیں جاؤں گا، اگر تفسیر نقات کی طرف جائیں تو ہمارا یہ درس بہت کچھ زیادہ ہی طویل ہو جائے گا، جس سے ضرورت کی جو دلچسپی ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہے گی، لیکن سمجھے یہاں پر کچھ ضروری باتیں۔ خواب ہمیشہ اس کو سنانا چاہیے جو آپ کا خیر خواہ ہے، جو آپ کا خیر خواہ نہیں ہے اس کو خواب نہیں سنانا چاہیے، اور ہر خواب ہر کسی کو نہیں سنانا چاہیے۔ اور ہوتا ایسے ہے کہ صبح اٹھتے ہی 5-6 خواب جناب نظر آ جاتے ہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو پہلے سے خواب آ جاتا ہے، پہلے سے کہ کیا ہونے والا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ نے کسی کو ایسی سینس دی ہوتی ہے۔ ہوتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ جب ہمیں ایسے خواب آتے ہیں جو بالکل سچے ہوتے ہیں، اس کی وجہ ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے،
انسان کی روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے، اور انسان کی روح جب انسان کے جسم سے نکلتی ہے تو یا تو وہ آسمان کی طرف جاتی ہے یا پھر یعنی وہ یا تو رحمان کے قبضے میں جاتی ہے یا شیطان کے قبضے میں جاتی ہے۔ انسان کے جیسے اعمال ہوتے ہیں اس کی روح کی حرکت بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو اس کی روح کی حرکت بھی اسی طرف جاتی ہے، انسان کے اعمال برے ہوتے ہیں تو ویسا ہوتا ہے۔ تو جب اچھے اعمال ہوتے ہیں تو انسان کی روح کا نمو بھی کبھی مدینہ کی طرف، کبھی مکے کی طرف، کبھی آسمانوں کی طرف، کبھی علیین کی طرف ہوتا ہے۔ تو روح جب علیین کی طرف سبقت کرتی ہے تو روح کے لیے یاد رکھیں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ ہاں جی، ابھی بیٹھ کے سوچو دفتر میں کیا ہوگا، کوئی دیر لگے گی؟ ہاں جی، دیر نہیں لگے گی، صحیح ہے۔ تو جیسے ہماری سوچ کو کسی چیز کی دیر نہیں لگتی، ایسے روح کو کسی جگہ پہ پہنچنے کی دیر نہیں لگتی۔ اس کو آسمانوں تک کا فاصلہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اور اس کے لیے مردہ اور زندہ لوگ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تو روح جہاں تک جاتی ہے، اب روح کا ایکسیس ہوتا ہے آسمانوں کی طرف، بعض دفعہ روح چلی جاتی ہے علیین کی طرف، اور علیین پہ ہونے والے فیصلے لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ فیصلے صراحتاً نظر آ جاتے ہیں اور کبھی وہ فیصلے صراحتاً نہیں بلکہ اشارتاً نظر آ جاتے ہیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب پرندے کے پاؤں پہ رکھے ہوئے سکے کی طرح ہوتا ہے۔ اگر وہ پرندہ اڑ گیا تو سکہ بھی اس کے ساتھ جائے گا یا نیچے گر جائے گا۔ اب خواب بھی تم جس کو سناتے ہو تو سناؤ الی حبیب او لبیب، کسی گہرے دوست کو بتاؤ جو سمجھدار ہو، یا پھر کسی عالم کو بتاؤ جو کہ تعبیر کے معنوں کو جانتا ہو۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب سنایا، کہا حضرت میں نے خواب میں بطخ دیکھی ہے، تو فرمایا نوکری تلاش کر رہے ہو؟ کہا جی۔ کہا شام کو تعبیر لے لینا، اگر مٹھائی لے کے آؤ گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، مٹھائی نہیں لاؤ گے تو کم فائدہ ہوگا۔ دوست تھے حضرت گنگوئی کے۔ کہا حضرت مٹھائی آ جائے گی؟ حضرت کیا مسئلہ ہے؟ تشریف آئے، شام کو مٹھائی لے کے آیا۔ کہا چلو ٹھیک ہے، تمہاری 19 روپے کی نوکری لگے گی۔ 19 روپے، اس زمانے میں 1 روپے کی گائے آتی تھی یار، تو ایک گائے آج کتنے کی آتی ہے؟ اس کو ذرا 19 سے ضرب دو تو اتنے کی تنخواہ، اور پھر اس کو 12 سے ضرب دو تو اتنی تنخواہ۔ تو بھائی وہ کہنے لگے حضرت یہ میں سمجھا نہیں، اور واقعتاً 19 روپے کی تنخواہ کی نوکری بھی لگ گئی۔ حضرت مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ بھائی بات یہ ہے، تعبیر میں اس پہ بتاؤں، تعبیر بتانے والے کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کیسی تعبیر دیتا ہے۔ تعبیر بتانے والا فرمایا کہ دیکھو فارسی میں بطخ ہے، بطخ، اور بطخ کے ابجد بنتے ہیں 12، اور عربی میں بطن، با طوا کی رقم زیادہ ہے تو طوا 2 دفعہ آ گیا اور با 1 دفعہ آیا، اور خا کی رقم کم ہے تو بطخ کے ابجد بن رہے ہیں 12 اور بطن کے ابجد بن رہے ہیں 19۔ یہ ابجد ایک چیز ہوتی ہے، آپ اس کو فی الحال آمنت باللہ کر لیں۔ تو کہنے لگے جی تو اب سنانے والے کی نیت پہ موقوف ہوتا ہے کہ وہ کس کی نیت کرے، عربی کی نیت کرے یا فارسی کی نیت کرے۔ کہ میں نے اب تم نے مٹھائی کھلائی تو میں نے عربی کی نیت کر لی تو تمہاری 19 کی نوکری لگ گئی۔ تو خیر وہ تو ان سے دوستی تھی، تعلق تھا، تو اس لیے سمجھایا کہ دیکھو تعبیر بتانے والے کے اوپر موقوف ہوتی ہے تعبیر۔ ایسی ہر کسی کو سنا دیا اپنا خواب، یہ بالکل غیر مناسب ہے، اس سے نقصان۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے نے اپنے ابا کو سنایا، وقال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو مت سنانا، فیکیدوا لک کیدا، کہ وہ تیرے لیے کچھ غلط کریں گے، تیرے لیے مکر کریں گے۔ اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت سنانا، اس لیے مت سنانا کہ وہ تیرے اس وقت تو تیرے دشمن نہیں ہے، لیکن ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ تیرے بھائی اس تعبیر کو سمجھ جائیں گے، اس لیے کہ وہ بھی تو پیغمبر کی اولاد ہے نا،
تو تیرے بھائی اس تعبیر کو سمجھ جائیں گے اور سمجھ کے پھر تیرے خلاف کچھ معاملہ کریں گے، اور ہو سکتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا مزاج حضرت یوسف سے اچھا نہ ہو، اور چنانچہ اگلی آیات میں یہی بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے جلتے تھے۔ آگے آ رہا ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر دی کہ اللہ تجھے چنیں گے، یعنی اللہ تجھے اپنا پیغمبر بنائیں گے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں باتوں کا علم عطا فرمائیں گے، خوابوں کا علم بھی عطا فرمائیں گے، باتوں کا علم بھی عطا فرمائیں گے۔ کسی کی بات سے مسئلہ سمجھ لینا یہ بہت سمجھداری کی بات ہوتی ہے۔ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا کہ کسی دوسرے کی بات سے مسئلہ سمجھ لے۔ بڑے ذہین اور شاطر دماغ قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسرے کی بات سے مسئلہ سمجھتے ہیں۔ شاطر میں غلط کیا گیا، ذہین فتین لوگ ہوتے ہیں، شاطر کا مطلب تو چالاک لوگ ہوتے ہیں، اور یہ شاطر قسم کے لوگ کبھی دین کے قریب نہیں آتے، یہ یاد رکھیے گا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے ذہین لوگ تو چاہیے لیکن شاطر لوگ نہیں چاہیے، جو ہوشیار اور چالاک ہوں، مجھے ایسے لوگ نہیں چاہیے، بلکہ دین میں عام طور پہ ذہین اور فتین لوگ چلتے ہیں۔ شاطر لوگ ہمیشہ اپنا نفع دیکھتے ہیں، شاطر لوگ عام طور پہ خود غرض ہوتے ہیں، لہٰذا وہ دین کے قریب نہیں آتے، وہ دین میں جدھر جدھر فائدہ ہے ادھر ادھر جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بس غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کو ایسے شاطر دماغوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ابو جہل کیسا شاطر دماغ تھا، اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا اس کو۔ اور حضرت عمر فتین اور ذہین تھے، شاطر نہیں تھے۔ فتین، حالانکہ فتین اور ذہین شاطر بن سکتا ہے، چلاکی ہوشیاری کر سکتا ہے، جو ہوشیاری چلاکی کر کے اپنی غرض نکال کے سائڈ پہ ہو جائے، آپ اپنی مرضی کی باتیں کریں تو بھائی خیر میرے پاس اس کے اوپر بہت مثالیں ہیں، میں ان مثالوں کی طرف نہیں جاتا ورنہ مثالہ لگنا شروع ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اللہ تجھے اجتبا کرے گا، یعنی نبی اللہ تجھے اپنا پیغمبر بنائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ذہانت آپ آگے دیکھیں گے کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ذہانت کا وہ مقام دیا تھا کہ صرف ایک مجلس کے اندر بادشاہ کو اپنا گرویدہ کر لیا، ایک نشست میں جہاں گئے لوگ گرویدہ ہو گئے، حتیٰ کہ ایک جیل والے نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو ہاتھ جوڑ لی، اللہ کے واسطے مجھ سے محبت نہ کرو، اللہ کے واسطے مجھ سے محبت نہ کرو۔ خیر بات آگے آئے گی۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ کا تعبیر دی کہ ہم آپ کو چنیں گے، اللہ تیرا پروردگار تجھے چنے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے تعویل حدیث دے گا، یعنی بات سمجھنے کا ملکہ دے گا۔ بات سمجھنے کا ملکہ ہر شخص میں نہیں ہوتا، بات سمجھنے سے آپ کو سمجھاؤں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے عبادت گزار، ایسے عبادت گزار تھے کہ حضرت عمر نے ان کی شادی کی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک قصہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا بچپن سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے تو ایک دروازے سے آواز آ رہی تھی کہ اماں کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، کہ اماں امیر المومنین نے منع کیا، کہ امیر المومنین دیکھ تو نہیں رہا، کہ امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے آگے سنے کیا ہوا، اس سے آگے یہ ہوا کہ حضرت عمر نے اگلے دن ان کو عدالت میں بلایا، اور عدالت میں بلانے کے بعد کہا کہ اے ماں میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے عمر سے کر دے، میرے بیٹے عبداللہ سے کر دے۔ جی میری بیٹی اور آپ کا بیٹا وہ شہزادہ ہے، اور میری بیٹی، کہا جی مجھے تیری بیٹی چاہیے۔ چنانچہ ان خاتون سے حضرت عبداللہ بن عمر کی شادی ہوئی۔ اب وہ خاتون کیسی ایماندار، کیسی تقویٰ دار، اور یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر ایسے عبادت گزار کہ ساری رات عبادت میں، تو شادی کی رات آئی تو پوری رات نفلوں میں گزار دی، دوسری رات آئی پوری رات نفلوں میں، تیسری رات آئی پوری رات نفلوں میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے نا، حضرت عمر کے بالکل اینٹی تھے۔ حضرت عمر کیا کرتے تھے، حضرت عمر تو حدیبیہ میں جو درخت لگا تھا کٹوا دیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر مسجد نبی میں آتے دیکھتے ابا تو نہیں آئے ہوئے تو ممبر پہ چومتے تھے، ممبر کو خوب اچھی طریقے سے چوم چاٹ کے ستونوں کو چوم چاٹ کے دیتے، ابا آ رہے ہیں وہاں سے فرار ہو جاتے تھے،
کہتے ابا نے دیکھ لیا تو ممبر بھی غائب کروا دیں گے. یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. تو عبداللہ بن عمر جو تھے ایسے وہ عاشق تھے، ایسے عجیب عاشق تھے کہ مکے سے چلے ہیں، مکے سے نکلے ہیں، مکے سے نکل کے تو غلام کو کہا تو اوپر بیٹھ، اس کو اوپر بیٹھایا، نیچے گئے اور کپڑے نیچے کر کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد پھر آگے کے کپڑے نیچے کر کے بیٹھ. بھائی کیا کریں، آپ کو اتنا زیادہ استنجے کی حاجت ہو رہی ہے؟ کہا مجھے حاجت نہیں ہو رہی. کہا پھر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی نے یہاں استنجا کیا تھا اس لیے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. تو بہت حاضر بدعت ابن عمر کہ ابن عمر کی بدعت ہے، حالانکہ وہ بدعت شرعی نہیں ہے جس کو بدعت شرعی کہتے ہیں، لیکن حضرت عمر، عبداللہ بن عمر ایسے عاشق تھے. تو حضرت عمر نے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بات کو سمجھنا، حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ ان کی بہو، اپنی بہو سے پوچھا کہ ہاں بیٹا رات کیسی گزری؟ ماشاء اللہ آپ کا بیٹا بہت نیک ہے، آپ کا بیٹا بہت نیک ہے. تو پکڑا حضرت عبداللہ بن عمر کو گربان سے، اوے رات کیا کرتے رہے؟ کہ نفل پڑھیے، شرم نہیں آتی؟ ولی نفسک علیک حق ولی زوجک علیک حق، تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تو لہٰذا اس کا بھی حق ادا کرو، اس کے ساتھ بھی باتیں کرو. یہ نہیں کہ اللہ کے ساتھ ہی باتیں کرتے رہتے ہو، اب اس کا حق تیرے ذمہ لازم آ چکا ہے. تو بات، آپ کا بیٹا بہت نیک ہے، اس سے ساری بات سمجھ گئے حضرت عمر. کیسے اللہ تعالیٰ نے فطانت اور ذہانت حضرت عمر کو عطا فرمائی تھی. تو من تأویل الاحادیث، نہیں ایک بات سامنے والا کرے ساری بات سمجھ جانا، یہ ہے تأویل الاحادیث. لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں، ایسے ذہین ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آنکھیں دیکھی ہیں تو بتا دیں یہ نبی ہے. بچہ پیدا ہوا ہے دیکھ کے بتائیے یہ آنے والا وقت کا نبی. ایسے ذہین اور ایسے فطین لوگ گزرے. اللہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ اپنی نعمتیں تیرے اوپر پوری کرے گا. یہ تعبیر من وعن پوری ہوئی ہے. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، وہ صرف تیرے اوپر نہیں کرے گا بلکہ پوری آل یعقوب کے اوپر کرے گا. کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے ابراہیم و اسحاق پر کی تھی. ان ربک علیم حکیم، تیرا حکمت والا ہے، جاننے والا ہے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یہ نشانی ہے اس کے اندر سوال کرنے والوں کے لیے. یعنی ان لوگوں نے سوال کیا تھا کہ ان سے پوچھو تو صحیح، ان کو ابراہیم کا، اسماعیل کا قصہ آتا ہے، اور نوح علیہ السلام کا، ہود اور صالح کا قصہ آتا ہے، وہ تو سارے عربی تھے. ذرا پوچھو تو صحیح کہ یوسف کا قصہ بھی تو آتا ہے. اللہ نے جواب دیا جی آتا ہے، بالکل آتا ہے. آؤ بتاتے ہیں. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، جب اس کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا کے تو زیادہ قریب ہے، اور ابا ہمیں تو پوچھتا نہیں اور ان کو پوچھتا ہے. ایک بات یاد رکھیں، اولاد والدین کے لیے ساری برابر ہونی چاہیے. کچھ بچے باپ کے، ماں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن حق دینے میں کسی بچے کو کم اور کسی بچے کو زیادہ نہیں دینا چاہیے. اگرچہ ایک بچے کے پاس پیسہ زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، دھن زیادہ ہے، داد و دہشت زیادہ ہے، لیکن اس بچے کو کچھ دینے میں فرق نہیں کرنا چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت زیادہ فرماتے تھے، لیکن کسی کی حق تلفی کبھی نہیں فرمائی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کا معاملہ محبت کا تھا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے عمل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت فرماتے تھے حضرت عائشہ سے زیادہ محبت فرماتے تھے. اور آپ کو شاید سن کے حیرت ہو، اور ہماری خواتین کو سن کے شاید اور بھی زیادہ حیرت ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ خوبصورت نہیں تھیں. حضرت عائشہ سب سے کم عمر تھیں، لیکن سب سے زیادہ خوبصورت جو تھیں وہ اخیر النساء العرب ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹیاں تھیں، وہ ام المؤمنین ام صفیہ رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے ازواج میں سب سے زیادہ خوبصورت تھیں. حضرت صفیہ رضی اللہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ یہ آپ کے ازواج میں سب سے زیادہ خوبصورت تھیں. لیکن اللہ کے نبی کے قریب سب سے زیادہ حضرت عائشہ تھیں، وہ اپنی ذکاوت اور ذہانت کی وجہ سے. کیسی ذکاوت تھی کہ اللہ کے نبی کا صرف اشارہ دیکھا، یوں اشارہ دیکھا اور دیکھ کے پہچان گئی کہ اللہ کے نبی کو مسواک کی ضرورت ہے اور نرم مسواک کی ضرورت ہے. چنانچہ وہ مسواک لی
عبد الرحمن صرف نہیں، تو دانت کا اشارہ میں نے کیا ہے، دانت یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے تو حضرت عائشہ نے مسواک کی تھی، صرف یوں آنکھ سے دیکھا مسواک کی طرف، تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے مسواک لی، مسواک چبائی اور چبا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پھیری. تو صرف دیکھ کر سمجھ جانا یہ ذہین اور فطین انسان کا کام ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت تھی ان کی ذہانت اور فطانت کی وجہ سے. تو بعض مرتبہ کسی بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور زیادہ محبت کا اظہار بھی ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کسی بچے کا حق مارنا اور کسی دوسرے بچے کو حق غیر مساوی تقسیم کرنا یہ انتہائی غیر مناسب ہے. اگرچہ جائز ہے کہ زندگی کے اندر کسی بچے کو کم مال دیں، کسی بچے کو زیادہ مال دیں، لیکن بہتر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ سب بچوں میں برابر سرابر تقسیم ہو. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، 2-3 قصے ہیں میں مختصر بتا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے جانے کے بعد تیری اولاد تیرے لیے بد دعا کرے؟ اپنی اولاد کو محتاج چھوڑنے سے بہتر ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤ تاکہ وہ اولاد جب بھی وہ دیکھے تو تمہیں یاد کرے اور تمہارے لیے دعا کرے. تو یہ ساری باتیں ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کبھی بھی نا انصافی نہیں کی، لیکن ان کے بھائیوں کے مزاج میں حسد تھا، بغض تھا. اس کی کیا وجہ تھی آگے آئے گی کہ انہوں نے کہا کہ اذ قالوا یوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا والد کھلی گمراہی میں. کھلی گمراہی کا مطلب وہ گمراہی نہیں جو کہ کفر والی ہوتی ہے. اگر یہ گمراہی مراد ہو تو حضرت یوسف کے بھائی تو سارے کے سارے کافر شمار ہوں گے، لیکن وہ بہرحال کافر نہیں تھے. چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، کہ ایسا کرو کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، یا پھر کیا کرو او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا ایسی زمین میں ڈال دو کہ جو تمہارے والد سے اس کو دور کر دے. حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت اتنے تھے، اعطیتہ شطر الحسن. بہت سی روایات ہیں، میں صرف ایک بتاؤں گا، اس میں بہت شدید قسم کا اختلاف بھی اضطراب بھی ہے، لیکن جو جمہور علماء کہتے ہیں، جمہور کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک بطور مثال 10,000 علماء 1 کروڑ علماء آئے ہیں. جمہور کا مطلب ہے ہم بطور مثال 100 ہیں، ان 1 کروڑ میں سے 100 کو رکھتے ہیں، تو 100 میں سے 95 ایک بار کہتے ہیں اور 5 دوسری بات کہتے ہیں. تو جو 5 دوسری بات کہہ رہے ہیں وہ جمہور نہیں ہے، جو 95 ایک بات کہہ رہے ہیں وہ جمہور ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ایک ہے کہ ایک طرف ہے 60 اور دوسری طرف ہے 40، تو اس میں 60 والے جمہور ہیں، 40 والے غیر جمہور ہیں. سمجھ رہے؟ یعنی کوئی بھی عدد ہو، اکثر علماء جس طرف ہوں اس کو کہتے ہیں جمہور. سمجھ رہے؟ عام طور پہ 4 قسم کی باتیں ہوتی ہیں، حنفی ہوتی ہے، شافعی ہوتی ہے، مالکی ہوتی ہے، حنبلی ہوتی ہے، تو تفسیری روایات میں اس سے بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو جمہور علماء یہ کہتے ہیں اعطیتہ شطر الحسن کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے 50% حسن میں سے، دنیا کا 100% حسن میں سے 50% اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا اور بقیہ 50% اللہ نے ساری دنیا کو دیا ہے. یعنی صرف انسانوں کو نہیں بلکہ پرندوں کو، مچھلیوں کو، موروں کو، حسین نظاروں کو، پہاڑیوں کو اور جو ہم وہ سلسلے دیکھتے ہیں ان سب سلسلوں کو جو اللہ نے حسن دیا ہے وہ 50% ہے، اور باقی حضرت یوسف علیہ السلام کو 50% حسن اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا. تو اعطیتہ شطر الحسن، یعنی بندوں میں سب سے زیادہ خوبصورت 2 لوگ تھے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام. اور خواتین میں، عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت 2 عورتیں تھیں، حضرت سارہ علیہ السلام اور ایک اور مجھے ذہن سے ان کا نام نکل گیا. تو حضرت سارہ علیہ السلام یہ سب سے زیادہ خواتین میں خوبصورت تھی، اور حضرت حوا علیہ السلام، حضرت سارہ اور حضرت حوا.
تو یہ دو عورتیں سب سے زیادہ خوبصورت تھیں. اب ان کے حسن کو بھی بیان کیا گیا تو بعضوں نے حسن کے دو حصے کیے کہ ایک حصہ ساری دنیا کو اور ایک حصہ ان چار لوگوں کو. بعض روایتوں میں کہ ایک حصہ ساری دنیا کو اور ایک حصہ حضرت آدم اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا. لیکن بہرحال جیسا بھی ہے جمہور کا مسلک یہ ہے کہ آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور بقیہ آدھا ساری کائنات کو دیا ہے. تو بہرحال ایسا خوبصورت حسن دیا تھا اللہ نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چہرے مبارک پہ کپڑا ڈال کے رکھتے تھے اور دوسری طرف حضرت یوسف کی ماتھے مبارک سے نور نبوت چمکتا تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی تھے چنانچہ وہ اس نور نبوت کو پہچانتے تھے. اس وجہ سے وہ زیادہ محبت کرتے تھے. اور یہ سمجھیں ایک طرف جب کسی اللہ والے سے محبت کی جاتی ہے تو حد سے زیادہ ہو جاتی ہے, لیکن جب اسی اللہ والے سے نفرت کی جاتی ہے تو حد سے زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی کہ جو بغض رکھتا ہے تو وہ حد سے زیادہ بغیض ہو جاتا ہے, جو محبت رکھتا ہے تو وہ حد سے زیادہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو پر دونوں میں اعتدال ضروری ہے. تو جب نفرت ہوتی ہے تو وہی چہرہ بہت برا لگنے لگتا ہے, یعنی جتنا خوبصورت ہوتا ہے اتنا ہی برا لگنے لگتا ہے, اس لیے کہ وہ مقابلے میں آ کے کھڑا ہوتا ہے. تو ذرا بتا مقابلے میں تو کوئی بھی ہے اس کو تو ہرانا ہی ہے. تو انہوں نے کہا اقتلوا یوسف, یوسف کو قتل کر دو. ابھی تو رحمہ ارض یخل لکم وجہ ابیکم, یا اس کو ایسی زمین میں ڈال دو تاکہ تمہارے والد کا رخ تمہاری طرف ہو جائے, تمہارے والد کا رخ اس کی طرف ہو جائے. اور کیا کرنا وتکونوا من بعدہ قوما صالحین, اور بعد میں نیک صوفی اللہ دتا بن جانا. جی ابھی تو جتنی بدمعاشی کرنی ہے کر لو, بعد میں توبہ کر لینا. ابھی تو ننگی فلمیں بھی دیکھو اور جتنی بدمعاشیاں کرنی ہے کرو, اور بعد میں تم اللہ دیتا بن جانا, اللہ والے بن جانا, تسبیح لے کے بیٹھ جانا اور سب کچھ اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہو جائے. جدر مولوی نور جمال گدڑ شدڑ سب حلال. ایک دفعہ تو کر لو, اس کے بعد ایک دفعہ تو گدڑ پتھر سب حلال کر لو, اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے. تو ایسا نہیں ہے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, اور جن لوگوں نے سنا ہوا ہے اور جو آگے سنیں گے سمجھ میں آ جائے گا کہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا. جو اپنے اختیار سے گناہ کرتا ہے پھر وہ اس درجے کی توبہ کر نہیں سکتا, یا تو اللہ اسے ایسی توفیق دے کہ وہ کرتا ہے, ورنہ نہیں ہوتا, ورنہ آسان نہیں ہوتا. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُف, یہودا تھا یا راؤبین تھا, اس نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اس کو کیا کرو ایک دوسری جگہ پہ ڈال دو. بہرحال اس کا ذکر ہے انشاءاللہ, موقع رہا زندگی رہی تو انشاءاللہ اس سے آگے ذکر کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس قصہ مبارک سے سمجھنے کی اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. اے اللہ جو کہا ہے سنا ہے, کہنے والا سننے والے محتاج. اللہ تیرے قرآن کے اندر عبرتیں بھری ہیں, ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنے والا بنائیے. اے اللہ توبہ پہ آسرا لگا کے گناہوں کی زندگی میں جانے سے بچائیے. اللہ توبہ کے آسرا لگا کے گناہوں کی زندگی میں جانے سے بچائیے. اپنی نیکیاں دیکھ کر گناہوں کی زندگی میں جانے سے بچائیے. نفس کی چالاکیوں سے بچائیے, نفس کی ہوشیاریوں سے بچائیے. اللہ اپنا تعلق خاص دے دیجیے. اے اللہ تیرے پیاروں کا ذکر ہے, تیری زبان سے ذکر ہے. اے اللہ تیرے پیاروں کا ذکر ہے, تیرے الفاظ سے کیا جا رہا ہے. اے اللہ اس کو سمجھنے کی ادنا سی کوشش ہے. آپ ہی نے کہا ہے کہ عقل والے اس کو سمجھتے ہیں. تیرے قرآن کے اندر ہی تو ہدایت ہے. تیرے قرآن سے صحابہ نے ہدایت پائی, تیرے قرآن سے تابعین نے ہدایت پائی, تیرے قرآن کے ذریعے سے نبی نے قوموں کو ہدایت دی. اے اللہ ہم بھی اس کی ادنا سی کوشش میں لگے ہیں. اے اللہ ہمارے مزاج کو سلامتی والا مزاج بناتے ہیں, ہمارے مزاج کو نیکی والا مزاج بناتے ہیں. اللہ ہمارے مزاج کو اپنے تعلق والا مزاج بناتے ہیں. اللہ ہمارے مزاج کو قرآن کا مزاج بناتے ہیں, ہمارے مزاج کو قرآن والا مزاج بناتے ہیں. آپ جو قرآن میں سکھانا چاہتے ہیں وہ ہمیں سمجھنے والا بناتے ہیں. اے اللہ جو آپ قرآن میں بنانا چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا دیجیے. قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے والا سیکھنے والا بنائیے. اے اللہ تیرے پاک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ زندگی
ابتدا تا انتہا ان کی مشقتوں سے کٹی، مشقتوں سے اٹی رہی، تکالیف سے بری رہی۔ اے اللہ جو لوگ تکلیف میں ہیں، اے اللہ ان کے ذکر مبارک کی برکت سے اے اللہ ان کی سب تکلیفوں کو دور فرمائی ہے۔ اے اللہ حضرت یوسف کے قصے کی برکت سے، اے اللہ حضرت یوسف کے نام مبارک کی برکت سے، ان کے آباء و اجداد حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم، اے اللہ ان کی برکت سے، اے اللہ ان کی برکت سے یہاں کی تمام مشکلات کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ تمام مریضوں کو صحت کلی، صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ جو لوگ گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، یا جہاں کہیں بیمار ہیں، علاج کی سہولت میسر ہے یا نہیں ہے، اے اللہ ان سب کو صحت کلی، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ اے کل کائنات کے مالک، اے دونوں جہانوں کے پروردگار، اے دونوں جہانوں کے پالنہار، اے اللہ جو لوگ بھی بیمار ہیں، جو لوگ مشکلات میں ہیں، روزی کے بارے میں مشکلات میں ہیں، گھریلو حوالے سے مشکلات میں ہیں، معاملات کے حوالے سے مشکلات میں ہیں، صحت کے حوالے سے مشکلات میں ہیں، اللہ سب کی تکالیف کو دور فرمائیے۔ ہمارے فاروق بھائی کی اہلیہ محترمہ کو صحت کلی، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو صحت کلی، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ کہ والدہ محترمہ کو صحت دے دیجیے۔ اے اللہ ہمارے خالد محسن بھائی، ہمارے ڈاکٹر خالد بھائی، اے اللہ ان کے سسر، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، اے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لیجیے، سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ کسی کو تکلیف میں مت رکھیے، اے اللہ کسی کی اذیت کو باقی مت رکھیے۔ اے اللہ جو آپ آزمائش دینا چاہتے ہیں، جو آپ آزمائش ڈالنا چاہتے ہیں، اے اللہ اس کے پیچھے جو حکمت ہے، اے اللہ وہ حکمت بغیر تکلیف کے عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سے تکلیف کی رحمت برداشت نہیں ہوتی، تیری تکلیف بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اے اللہ تیری تکلیف بھی، تیری خوشی بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اے اللہ تکلیف کی رحمت کو اے اللہ خوشی کی رحمت سے تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ غموں کو خوشیوں سے تبدیل فرمائیے، تکلیفوں کو راحتوں سے تبدیل فرمائیے۔ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو مہنگائی کا دورہ ہے اس کی کمر توڑ دیجیے، اللہ مہنگائی کی کمر توڑ دیجیے۔ اس ملک کے چپے چپے میں غریب انسان اے اللہ بہت پریشان ہو چکا ہے۔ اے اللہ اپنے رحمت کے دروازے کھول دیجیے ان پر۔ اے اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے۔ جو لوگ بھی جہاں تکلیف میں ہیں، اے اللہ سب کی تکالیف کو، سب کی پریشانیوں کو اپنے فضل و عنایت سے دور فرما دیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔